دماغ تازہ نہیں فرمایا ایک ہی فرمایا میں تے کلمہ پڑھاؤن آیا سا کلمہ پڑھا دیتا قصہ ختم ہو گیا فرمایا ابو ہریرہ جی آقا فرمایا کپڑا بچھاؤ کپڑا بچھایا نہیں کر کے آدم جو ہے سلاپ بھر کے سرکار نے ایسا کر کے رکھیا فرمایا اونے نو سینے نہ لاؤ اور ویکھن والو دین والا جان دے یا کی رکھیاں او جان دے نے ابو ہریرہ دے نے بس فضا چینج ہاتھ بلند کر کے حضور نے ایسا کر کے کپڑے رکھ کے سینے نہ لا لو اور میں او دیہڑا گیا اس تو بعد میں کوئی حضور دی حدیث بھولی نہیں اور پھر اے تمام راویاں تو صفحے اول اور پہلے راوی نے جنہاں تو سب تو زیادہ حدیثاں مروی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اصحاب صفہ چونے کملی والے دے مدرسے وچ ہی پڑھن والے نے بھوک لگ دی ہے تے حضور دی بارگاہ جاندے نے پیاس لگ دی ہے سرکار دی بارگاہ جا جاندے انہاں نوں پتہ سی محمد سائلہ بلا تنہا دا مطلب کی ہے رب نے فرما چھڑیا نا سونیا آ گیا کہ ہن واپس نہیں موڑنا نہیں واپس تے پھر جناب سید میں تھے گل تھوڑی جی روک کے حضرت ابو ہریرہ دی اماں دے ایمان دے قبولیت دی معجزہ میرے ذہن چ آ گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے بھوک نے بڑا ستایا پیاس نے بڑا ستایا بس ایک کوئی بوا یاد آیا آمنہ دے لال دے دروازے تے چلے جائیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک دی جناب میری شدت نو جناب میری نا برداشت کر دیا ہویا چل دیا سرکار دی بارگاہ چا گئے سونیا بڑا عرصہ ہو گیا چند ایام ہو گئے کھان پین واسطے کچھ ہے میسر نہیں حضور فرماتے نے جلس بیٹھ جاؤ صحابہ کرام اگے بھی جناب اصحاب صفہ والے بھی 70 صحابہ کرام تشریف فرما نے اتنا ٹائم گزریا ایک بندہ جناب پیالہ دودھ دا لے کے حضور دی بارگاہ چ پیش ہوئے حضرت ابو ہریرہ آندے نے ہو سکدا ہے حضور مینوں بھی آکھن پی لے فرمایا ابو ہریرہ اٹھ تے انہاں ساریاں نوں پلا دے اپنی بھوک دا اظہار کیتا سی حضور نے فرمایا لیکن ایو دربار عالی شان ہے جتوں مکدا نہیں جتھے وددا ہی جا رہا لگدا تے تھوڑا جہا ہے ایک انسانیہ صحابیہ سرکار دی بارگاہ چ نا گھیو دی کپی چ گھیو ایڈی کو کپی لے کے حاضر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اون دے وچوں تھوڑا جہا لیا تے پھر فرمایا کپی نو کھولیا جے نا کھاندے رہیا جے سبحان اللہ کھولیا جے نا کھاندے رہیا جے ہن او کپی آندے نے کہ اسی جناب کھولی نہیں او گھیو استعمال کرتے رہے حضرت ابوبکر صدیق کا دور گزر گیا حضرت فاروق اعظم کا بھی دور گزر گیا حضرت عثمانی غنی دا دور آیا تے پھر اسی آکھیا کھول کے ویکھیے تے صحیح ہے کنا کہ جدوں کھول کے ویکھیا تے اونے دا اونا ہی سی ایو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار عالی شان ہے جدوں سیدنا سلیمان فارسی نو جناب آزادی دی قید لائی یہودیاں نے آکھیا بھی 300 کھجوراں دے درخت اگاؤ تے راتوں رات بڑے بھی ہو جان تے پھر جناب اینے اوکیا سونا بھی اے دے بدلے جتے نو آزادی ملے گی حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ ہے کریم آقا نے فرمایا پریشان ہونے دی لوڑ نہیں بوٹے اسی آپ لاواں گے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک دے نال کھجوراں دے 300 بلکہ ایک کام ایک حضرت فاروق اعظم نے بھی نا حضور میں بھی لا دینا وہ جو لایا ہے نا وہ نہیں ہو گیا باقی سارے ہو گئے پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نے لایا جی سیدنا فاروق اعظم نے لا چھڑیا سرکار نے پھر پٹ کے پھر دوبارہ وہ لایا 300 درخت کھجوراں دے لائے اور اینے او کیا سونا آج دے دور دے مطابق کروڑا روپے قیمت باندھی سی ہن جناب یہ تھوڑا جہا سونا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دیکھے آؤ حضوروں نے اینے او کیا کیا فرمایا میں جو آکھیا تسی دے کے آؤ قربان جائیے لگدا تھوڑا جہا ہے جدوں دتا ہے نا پھر جدوں تولیا تے پھر انہاں دے عین مطابق انہاں آکھیا یار یہ کیڑی گل ہے 300 درخت کملی والے کریم آقا علیہ السلام نے اگا چھڈے اور گرامی قدر میرے محبوب علیہ السلام کی ذات والا شان و ذات حضرت ابو ہریرہ
نوش کر کے رج کے پی لیا ہن پیالہ اسی طرح دا اسی طرح ہے حضور فرماندے نے ابو ہریرہ ہن تو پی لے میں جدوں پیتا تے پھر سرکار پھر فرمایا اور پی لے پھر پی لیا اور پی لے ایتھوں تک کہ فرماندے نے کہ میری حالت تک آ گیا انہاں میں رج کے دودھ پی لیا پھر حضور فرماندے نے اور پی لے ہائے ہائے ایسے واسطے جناب علی فرمایا ملتا نہیں کیا کیا وہ جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پر نہیں ہے ظہور دی بار گئے میرے امام اہل سنت فرماتے نے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر کیوں ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا ایک پیالہ تے 70 بندے آئے آئے قربان جائیے 70 بندے ہون آدھے نا 60 بندے بریانی دی دیکھ کھا لیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ ہون تے 30 بھی میرا خیال ہے 30 بھی کھائی لیتے ہیں بریانی دی دیکھ لیکن آدھے نے ویسے 60 بندے کھا لیتے ہیں لیکن وہ کھا لیتے ہونے سان پہلے لیکن قربان جائیے میرے محبوب دی عطا کو ایک پیالہ ہے دودھ دا 70 بندیاں نے گھٹ نہیں پیتا بلکہ رج کے پیتا ہے اسی طرح ہی پیالہ دودھ دا بھریا سیدنا ابو ہریرہ آندے نے میرے محبوب نے دعا کی تھی اللہم اہدے ام ابی ہریرہ یا اللہ ابو ہریرہ دی اماں نو ہدایت عطا کر دے حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں دوڑ لئی میں دیکھا دعا پہلے پہنچ دیئے کہ میں پہلے پہنچنا ابو ہریرہ آندے نے میں دروازے تو بارشاں پانی دا بھاؤ مینوں نظر آیا جنہیں اندر کوئی غسل کر دے پیا میں آواز ماری اماں تیرا ہی ابو ہریرہ آیا دروازہ کھول آواز آئی ابو ہریرہ رک جا میں غسل کرنی پئی حضرت ابو ہریرہ آندے نے اماں نے دروازہ مڑ کے کھولیا ہے یار دا کلمہ پہلے سنا میں یقین سی ابو ہریرہ تو بعد میں جی جائے گا دعا پہلے ہی پہنچی ہو جائے گی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی سب کو کہہ دیا سحر تو وہ سحر ہو کے رہی میرے محبوب کی ذات و ذات ایک اللہ کرندہ مقصد ہے کوئی آکھے میرے موسیٰ دی بڑی عظمت بڑا مقام ہے بڑی شان ہے شک کوئی نہیں جناب موسیٰ اللہ دا کلیم ہے فن فجارت من حسنتا عشرت عینا ٹنڈا مارے تھے جناب 12 چشمے جاری ہو جان لیکن لوگوں یاد رکھو حضور دا امتی ہونا بڑی کمال والی گل ہے لوگ فخر کے ناز ساری زندگی کر دے رہن اے نال ہی ختم نہیں ہون لگا اسی اس نبی دے امتیاں جس نبی دا امتی بنن واسطے نبی بھی دعا کر دے رہے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر موجزہ ہے ڈنڈا مارنا سامارن تے 12 پانی دے چشمے جاری اور قرآن ہے لیکن قربان جائیے تسی سوات ویچ جاؤ منگورا جاؤ کشمیر جاؤ پہاڑا وچوں اج بھی پانی نکلدا ہے اج بھی چشمے قدرتی طور تے پتھراں دے وچوں نمودار ہوندے نے لیکن دیکھیاں جے کدی انگلاں وچوں بھی پانی نکلیا ہوئے ہائے ہائے کدی انگلاں وچوں بھی پانی نکلیا ہوئے حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے حدیبیہ دے مقام تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نال 1500 صحابہ کرام دا لشکر ہے پانی موک گیا وضو کرنے واسطے نہیں پین واسطے نہیں آٹا گھن واسطے نہیں جانورہ
پیان واسطے نہیں. حضور پانی ختم ہو گیا, سرکار نے نہیں فرمایا پھر بور کڑ لو. حضور نے نہیں آکھیاں ٹویا کڑ لو. حضور نے نہیں فرمایا کھو کوئی لب لو, میں تے آپ تواڈے جیاں وا. حضور فرمایا کی کرنا؟ حضور تواڈی جاجل شریف دے اندر تھوڑا جہا پانی موجود ہے. راوی لکھ دے نے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا دست مبارک وہ جاجل دے اندر رکھیا. پانچ پانی دے پنجا انگلاں جو پانچ چشمے جاری ہو گئے. پانچ چشمے جاری ہو گئے نا جس ویلے تے صحابہ کرام نے پیتا, سٹاک کیتا, جانورہ نے پیتا, وضو کر لیا, پانی اسی طرح جاری ہے. پانی جاری ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے لوگ تھے آپ؟ انہاں کہا جی کہ لاکھ بھی ہوتا نا تے پھر بھی پانی وادو سی. لاکھ بندہ بھی ہوتا تے پھر بھی پانی وادو سی, لیکن اسی 1500 ساں پانی پھر بھی ختم نہیں ہویا. آؤ ایسے واسطے میرے امام رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں جوش پر, انگلیاں ہیں جوش پر, پیاسے جھومے پیاسے ٹوٹے جھوم کر, پنجاب رحمت کی ندیاں ہیں جاری واہ واہ. پانچ انگلیاں پنجاب رحمت, اور میں پنجاب نو بھی اعزاز حاصل ہے, پانچ دریا ہوندے نے اور اس نسبت نال فرمایا پنجاب رحمت, یعنی پنجاں انگلاں مبارکاں چوں پانچ پانی دے چشمے جاری ہوئے. او گرامی قدر ہمارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہی ہو کے رہی. نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی سی نا, اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب او عمر بن حشام, لیکن خاصتاً حضرت فاروق اعظم واسطے سی دعا. لیکن چنگیاں چوں ماڑیاں چوں چنگے بھی نکل ہوندے نے. ابو جہل تے ایمان نہیں لے کے آیا, لیکن او دا منڈا جی دا نا اکرمہ سی میرے محبوب دا غلام بن گیا. وہ دی وجہ کی بنی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ویلے ابو جان روکنا سی کہ متھے نہ لگی, سامنے نہ ہوئی اپنے منڈے نو اکرمہ نو, سامنے نہ ہوئی جادوکاری, جادوکار چھڑے گا ایمان نہ لے کے آ جائیں کدے. لکنا رہندا ہوندا سی اکرمہ, پتہ لگا حضور تھے نے اس پاسے نہیں جانا, اس گلی چ اس گلی چ نہیں جانا, لکدارے دا سی. لیکن قدرت نو کچھ اور ہی منظور سی. ایک دن ٹاکرا ہو گیا, میرے محبوب نے دیکھیا, فرمایا اکرمہ تو کڈا سونا ہے, ہائے ہائے اکرمہ تو کڈا سونا ہے, تے دوزخ وچ جائے گا اور جنت وچ چلا جا ایمان لایا. اکرمہ آندا ہے اللہ کرے مینوں اج موت ہی آ جاندی, میرا ٹاکرا کدے نال ہو گیا, میں اسلام نہیں لے کے آواں گا. لیکن ایک کیوں نہیں لے کے آئے گا؟ تمہارے منہ سے جو نکلی. سرکار نے فرما چھڑیا اکرمہ کڈا سونا ہے, دوزخ وچ جائے گا انج نہیں ہو سکدا, اور جنت وچ چلا جا کلمہ پڑھ لے. لیکن لکدا پھردا آکھدا میں سامنے نہیں ہونا, میرے تو ساحر ہے ماذ اللہ, جادو نہ کر دے میرے اوتے. نس کے گیا بت خانے وچ, بتاں دے سامنے سر جھکا کے آکھدا ہے اوے بتو مینوں اس تو پہلے موت دے دیو, میں مر جاواں کہ میں کلمہ پڑھ لواں. سب تو بڑے بت نے آواز ماری, آواز دی اکرمہ نگاہ یار پہ گئی, ہن تو بچ نہیں سکدا. حضور دی نگاہ کرم وچ گما گیا, ہن تے کلمہ پڑھنا ہی پڑے گا. وہ مایوس ہو کے چلا گیا, آکھن لگا چنگے بندے ہو, اسی تانوں خدا ماننے ہیں تے تسی انہاں دی اطاعت دی خبر دے رہے جے. آندا میں دوڑ کے گیا, میں جناب حدیث پڑھی ہے, آندا میں دوڑ کے سمندر دے کنارے تے گیا, مننا ممی نہیں کلمہ ممی نہیں پڑھنا, ڈوب کے مر جاواں گا. انہیں چھال مار دی سمندر دے اندر, لیکن رب دی قدرت بھی نو منظور نہیں, فرمایا ڈوبنے اساں بھی نہیں دینا. کرنا نہیں سی انہوں دا, لیکن ڈوبدا
لیکن ہن سرکار دی نگاہ کرم چاہ گیا گرامی قدر جدوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نگاہ چاہ گیا ہن اوتھے تادا ہے پیا سمندر وچ جان کے کدی ڈوبی ماردا ہے ہن ڈوبدا تے پیا نہیں کشتی والے آ گئے ملا انہاں ویکھیا بندہ ڈوبدا پیا پھڑو بھئی جس لیے انہوں پھڑ کے جناب کشتی وچ رکھیا خیر کی ہویا کیوں ڈوبنا پیا آندا میں مر جانا ہے میں کلمہ کوئی نہیں پڑھنا میں مر جاواں گا کلمہ کوئی نہیں پڑھنا کشتی والے نے آکھیا ہویا کی انہیں آکھیا ایک محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم انہاں مینوں ویکھ لیا دیاں دے کلمہ پڑھنا میں مرنا مر جاواں گا کلمہ کوئی نہیں پڑھنا انہاں کہا بہ جا کشتی سے تینوں پار ہی لگا دیے لیکن جناب کشتی وچ بیٹھا ایک نکرے ایک مسلمان بھی صحابی بھی ہے خدا بچہ ایک تختی تے لکھیا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے نبی تینوں اللہ دی مدد تے مومنہ دی مدد کافی ہے جدوں ایتے طیبہ پڑھدا پیا او بندہ ہے مومن دا بچہ اکرمہ بھی قریب چلا گیا آکھن لگا پڑھ کے تو سنا کی پڑھدا پیا آکھن لگا اسے محمد دا کلام پڑھنا پیا جڑا نازل کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن عزیز ہے اکرمہ کہندا گیا آندا مینوں سنائی جائے تے مزہ ہی بنا جاندا ہے انہوں اے سنائی گیا قرآن دی تلاوت سنائی گیا اکرمہ آندا یار چھیتی کرو مینوں بننے لے جاؤ چھیتی کرو مینوں کنارے تے لے جاؤ جدوں کنارے تے جان دی گل نہیں ملاوا آکھیا انج تے نہیں لے کے جانا پیسے دے کرایہ دے انہیں اپنی کمر دے نال 10,000 دینار بننے ہویا سی تے ہوندیاں انہاں آکھیا نہیں 1000 بھی نہیں 2000 بھی نہیں 3 بھی نہیں انہیں آکھیا او جناب 10,000 دا 10,000 لے لو چھیتی کرو یار تے بوئے تے لے جاؤ ہن کلمہ پڑھنا واسطے ایڈا پہ چھائن او پہ تاب ہو گیا توڑیا سرکار دی بارگاہ دی اندر صحابہ اکرام دا ہجوم ہے ادھروں جناب ابو جہل نوں بھی پتہ لگ گیا میرا منڈا اپنا جمعہ اسلام قبول کرنے لگا ہے کافراں دی جماعت بھی آ گئی ایک پاسے کافر ابو جہل اپنے بندے لے کے کھڑا ہے ایک پاسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لوگ پیو نوں لعنت اللہ آکھن گے تے قیامت تک لوگ پتر نوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن گے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرامی قدر جڑا نگاہ یار وچ آ گیا وہ تے پھر اس طرح نہیں تو گرامی قدر نگاہ وچ آ گیا ہے نا تے پھر جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زبانیات ہر جو جملہ نکل گیا وہ تی ہو کے لیا جدوں یمن دا بڑا زیرک بڑا سمجھدار دانا بادشاہ بلایا نا ابو جہل نے کہ بھئی تو ہی آ سانو تے عزیز جڑا مطالبہ موجزہ آکھئے وہاں چھڑ دے میں اسے بلے لیکن تو ہی آ اس تو پہلے میں گوش گزار کر دیا نبی کریم علیہ السلام اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے اے سیرت ابن حشام جی لکھیا ہے اے مقام عطا فرمایا ہے حضور نے سڑیاں کھجوراں دے دور دی گالے گٹ کو بغیر بھی یاد نے کھجوراں گا سڑیاں ہے جی کیوں جی جاندے نہیں حاجی صاحبان اتھوں کھجوراں ایڈیاں ملدیاں نے انہاں دی گٹھلی کوئی نہیں ہوندی انہاں دی گٹھلی کوئی نہیں ہوندی تے انہاں نوں پوچھو نہ اے گڈے کیوں نہیں بس جی اللہ دی قدرت اے دی وجہ تسمیہ نہیں بیان کرنے گے کیونکہ ایتھے یار دی شان نظر آندی ہے اج تک محبوب علیہ السلام دی عظمت اور مقام و مرتبہ اجاگر کرنے واسطے گرامی قدر ابو جہل نے بندے دی ڈیوٹی لا چھڑی کہ بھئی تو ایتھے بیٹھ جا تے جیڑا اس پاسے جائے نا حضور دے بوئے والے اونوں ڈکنا ہے تو تے پھر ڈکن دی تینوں اجرت ملے گی پیسے ملن کرن گے اور کنی کی دیر ڈکدا رہیا تے جیڑا حضور دی عظمت مقام و مرتبہ شان و رفت بیان کرن تو کتراوے ڈکے انہاں دی شکلاں تسی ویکھ لو آج دے دور وچ کیسیاں انہاں دی شکلاں صورتاں اور بے چین جے بے سکونے لوگ ہوندے نے لیکن جڑے کملی والے دا ذکر اذکار اور پیاریاں دا تذکرہ کردے نے انہاں دے چہریاں تے کیویں اللہ دا نور چمکدا نظر آوندا ہے
پی گیا انہوں بخار چڑھ گیا انہیں آخیا اج میں نہیں کسی نو ڈکنا اج جان دیو میری طبیعت بوجھل ہو گئی ڈک ڈک کے لوکاں نو ہون نہیں ڈکدا پیا ہون جناب علی کملی والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حقانیت اور آگے آکھن لگا جناب انج گل ہے کہ میں ہن تہاڈا امتحان کراں گا ہن بندے نہیں میں ڈکنے ڈائریکٹ امتحان ہوئے گا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیسا امتحان ہوئے گا اور معجزات کا طالب آ گیا اور ابو جان نے آخیا چند گٹھلیاں لے جا انہوں نے کہو جا کے راتوں رات اگاؤن تے سویرے جڑا پھر آپ کلمہ پڑھ لواں گے انہوں نے آخیا ٹھیک ہے جی انج ہو نہیں سکتا عقل تسلیم نہیں کرتی اور کھجور دا درخت جڑا بیجدا ہے نا وہ دا پھل نہیں کھاندا کھجور دا درخت دی اگیری نسلی کھجور دا درخت سب تو سس روی نال جڑا درخت بندا ہے پھر بڑے سالاں بعد پھل لگدا ہے لیکن قربان جائیے گٹھلیاں لے کے سرکار دی بارگاہ چ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اس طرح ہے کہ کلمہ پڑھاں گے تاں اے گٹھلیاں نے اے 6 گٹھلیاں نے اے بیج دیو راتوں رات اگ پین راتوں رات پھل لگ جائے سویرے پکا ہوئے تے چڑھ کے کھاواں گے تے نالے تانوں کلمہ سناواں گے سبحان اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے گٹھلیاں پکڑ نہیں آئے دستے رحمت دے نال ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں نال گٹھلیاں پکڑ کے جس جگہ تے اگاڑیاں سن اوتھے جنابی علی سرکار نے ٹوئے نکال کے گٹھلیاں اگا دیتیاں سرکار اپنے کاشانہ مبارک دی آ گئے سرکار دے تشریف لے کے آ گئے اینا پیچھو گٹھلیاں کر لیا اینا گٹھلیاں کر لیا نہ ہونگیاں گٹکا نہ اگن گے بوٹے سویرے تمسخر اڑاواں گے سویرے مذاق اڑاواں گے انہوں نے پتہ نہیں سی کملی والے دا رب کڈا غیرت والا ہے جیڑا رب بغیر ماپیاں تو آدم تے حوا نو بنا سکدا ہے جیڑا بغیر باپ تو حضرت عیسیٰ نو پیدا کر سکدا ہے بغیر گٹکیوں کھجورا بھی اگا سکدا انہاں نے اپنا عقل خام خیالی اور عقل دا استعمال کیتا اور گٹھلیاں جنابی علی جیب دے اندر پا کے سکون نال سو گئے جا کے سویرے سویرے اٹھاواں گے نالے آکھاں گے دسو جی کچھے بوٹے نے مذاق اڑاواں گے کملی والے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہیاں دی اندر آئے آگے آکھن لگے جناب آؤ نا موقع دی مناسبت دے مطابق جڑا وعدہ کیتا سی وفا کرو دیکھیے کھجوراں اگیاں نے کہ نہیں اگیاں اور جناب یہ جو دوروں تک دے نے بہن جگہ تھی وہ ہوئی ہے تے بوٹے بھی اگے ہوئے نے تے پھل بھی لگا ہوا ہے تے قریب جا کے دیکھیا پکا بھی ہوا ہے یہ وہی جگہ ہے کہ نہیں وہی جگہ ہے نہیں بھی جگہ تھی وہی لگ دی ہے بھئی تے پھر جیب رو بھی ہاتھ مارنا گٹکا تے میرے کھولے تا دیا ایک ہی بن گیا ہے لیکن قربان جائیے میرے محبوب زیر لب مسکرا کے ورنو دینے وعدہ پورا کر اتے چڑھنا لے کھجورا کھانا لے کلمہ سنا اور کھجورا کھانا ہے پیا نالے چھلے اتر کیا دے جنابے دے وچ دے کی تکی کوئی نہیں فرمایا جیبے وچ دے راتیاں پائی پھرنا ہے جیب وچ جو راتیاں پائی پھرنا ہے دے وچ کتھوں کی تک آئے گی ایسے واسطے جنابی نے فرمایا میرے نبی دا مقام میرے نبی دی شان ہے اوتے گٹکا بغیر کھجیاں اگا جاندا ہے اوتے گنگیاں نو گلا کرا جاندا ہے گٹکوں بغیر حضور کھجیاں اگا چھڑیاں یہ معجزہ میرے محبوب کریم علیہ السلام دا تو گرامی قدر آخری بات کریے تے اختتام کریے وہ حبیب یمنی جس لے آیا نا بڑا سمجھدار بندہ سی وہ بادشاہ سی یمن دا ابو جان نے آکے یار اسی جیڑا معجزہ طلب کرنے وہ کوئی بخا چھڑ دینے تو بھی کوئی مطالبہ کر اور ایک تے چند دا نے مطالبہ کیتا اشارت گل کر کے تے دوسرا نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اودوں مننا گا نبی او ہوندا ہے جڑا دل دیاں گلاں نہیں جان لے کافر دا یہ عقیدہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو یہ نہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے
پیچھے کا علم نہیں تے کلمہ بھی پڑھی جا، کلمہ بھی پڑھے تے آنکھیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کلمہ بھی پڑھی جا آنکھیں اتھے معاشر دے میدان چوں نہ اپنی پئی ہوئے گی۔ پر میں کافرہ دا بھی یہ بھی عقیدہ ہے، کافر سمجھ دے رہے کہ نبی جادوگر دا جادو صرف زمین تے چل سکتا ہے، آسمان تے نہیں چل سکتا ہے، ایسے لیا کیا ہے کہ چاند توڑو۔ دوسرا کیا نبی ہوتا وہ ہے جو دل کی باتیں بھی جانتا ہے، جیڑا دل دیاں گلاں بھی جانے۔ نبی نو اللہ نے ایسا نور نبوت عطا کیتا ہے، ایسی نور بھی نبوت دی عطا کی دی کہ جناب علی نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چاکھن لگا ایک تے چاند والا معجزہ، تے دوسرا عقل لگا حضور میرے دل دی گل لے تسی دسو گے۔ سرکار نے جدوں چند توڑیا جوڑیا اس بعد فرمایا حبیب یمنی ہن تیرے دل دی گل کی ہے میں دساں، تو بھی یقین تے کامل دے نال جھوٹ نہیں مارنا، میری گل دی تصدیق کرے گا؟ کھن لگا بالکل مینوں آن۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے دل وچ میری ایک بیٹی ہے، اکھاں تو نبی نہیں، ہتھاں تو لنجی، پیراں تو لولی، چل نہیں سکدی، بول نہیں سکدی، انجی گل ہے حضور سے طرح ہی۔ سبحان اللہ۔ ہن تیرے دل دی گل ہے کہ تو آنا میں بڑے علاج کروائے نے، ہے جی میری بیٹی معذور نہ لوے، بڑے علاج کروائے نے یہ تندرست ہو جائے، یہ ہوئی چاہنا ہے حضور، یہ ہوئی چاہنا۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا حبیب یمنی کلمہ پڑھنا تیرا کم ہے، یمن چ جا کے دیکھ لائے اللہ نے تیری بیٹیوں تندرستی عطا فرما دیتی ہے۔ حضور جناب علی مکہ شریف دے اندر نے اور حبیب یمنی دی بچی جناب یمن دے اندر کمرہ مکفل ہے، تالا مار کی آیا ہے، لیکن حبیب یمنی آندہ ہے میں دوڑیا گیا، جدو یمن دی سرزمین تے گیا دروازہ کھولیا کھڑکایا، اندروں آواز آئی جڑی بول نہیں سکدی، جڑی پھڑ نہیں سکدی، جڑی چل نہیں سکدی، آندی ابا جی ٹھہرو دروازہ میں کھول دیا۔ حیران رہ گیا حبیب آکھن لگا، دروازہ کھولیا کلمہ سنا دیتا بچی نے۔ حبیب آکھن لگا بیٹی ایتھے کوئی اسلامی مبلغ نہیں آیا، تینوں کلمہ کنے پڑھایا ہے؟ آکھن لگی بابا جان دی تے میں بھی نہیں، ایک ماہ مدن اینا میں پہچان رکھ لیا، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کھل کی خبر، وہ دکھا کے پھبل، وہ سنا کے سخن، مورا تن من سب بھوک گیا۔ ایسی شکل و صورت کا حامل بندہ آیا تھی کہ ابھی آتا ہے کہ وہ وہی سن جنہ دے سامنے میں کھلوتا ہوا سا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ تو گرامی قدر ایسے لاجپال کریم نبی علیہ السلام تشریف لے کے آن کہ آپ فرمان اور میرے امتیہ کثرت نال استغفار کریا کر، میں نبی ہو کے دیاری 100 مرتبہ استغفار کرنا ضرورت نہیں، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی نو استغفار دی معافی مانگن دی ضرورت نہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں میں 100 مرتبہ اللہ دی بارگاہ چوں ڈیلی استغفار پڑھنا وا، لہذا تعلیم امت واسطے حضور نے یہ فرمایا، ورنہ ضرورت نہیں استغفار دی۔ تو گرامی قدر جدو نبی اور نبیاں دا نبی امام الانبیاء ہو کے کثرت نال استغفار کرتے ہیں، اللہ کو معافی مانگتے ہیں، تے پھر گناہگار امتی ہوئے تے سیاہ کار ہوئے تے پھر اپنے آپ کو ایویں دھکے نال ہی جنتی سمجھی جائے، انج نہیں ہو سکتا۔ توبہ استغفار اللہ دی بارگاہ چوں معافی مانگتے رہنا چاہیے ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری یہ ہوئی کامیابی دا ذریعہ ہے۔ قبر وچ کسے چاچے مامے بیٹے تی پتر نے کسے نے نہیں آنا، او تھی ہونا ہے تی آمنہ دے لال نے اوڑا جے، انہاں دی اتباع فرما برداری کر کے زندگی بسر کر لیے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا